جی، اس میں سب سے جو ہمارے لیے کنسرننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد جو انڈین سٹیزن ہیں ان کے پاس رائٹس آ جائیں گے کہ وہ کشمیر کے اندر پراپرٹیز بائی کر سکیں. تو اب کیا ہوگا کہ جو ہندو ہیں وہ آباد کاری کریں گے کشمیر کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ اپنی اس کی جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو افیکٹ کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی کنسرننگ ایشو ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ہمیں ایز اے پاکستان ہمیں تمام جو پلیٹ فارم ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ پہلے تو یہ جو آرٹیکل ہے اس کو کینسل کیا جائے، اور اس کا جو پرانا سٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ پرانے سٹیٹس پہ نہیں جائیں گے آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، اور یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، حل کی طرف نہیں جا رہا. اتنی شادی ہو رہی ہیں، ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو انڈین جو آلریڈی کر رہا ہے انڈیا کے اندر، جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی جو لائف ہے جو اس کو مزید سے مزید ان سے میزریبل کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی ہیومن رائٹس جو کمیونٹی ہے ہماری اور یو این او کے لیے بہت ہی کنسرننگ ہے، الارمنگ ہے. آپ صرف اس کو پاکستان اور انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ایک ایشو کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جس میں ایک لارج میجورٹی، ایک سرٹن پیپل، ایک سرٹن گروپ، ایک سرٹن ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور ایک اسٹیٹ جو ہے ایک ایسی اسٹیٹ کر رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتی ہے، سب سے بڑی جمہوریت کہتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے، اس کو انڈیا پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. جو انسانی المیہ ہیں اس کو ہم نے انسانی جو ہے قانون کے تحت اور انسانی حقوق کے تحت اس کو دیکھنا پڑے گا.